یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیفیت بیان فرمائی ہے جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اور چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن آپ دیکھیں گے مومنوں کو اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، یسعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، سعی کرنا۔ یسعی نورہم، ایک نور ان کے دائیں جانب کبھی بائیں جانب پھرے گا۔ وہ نور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے اعمال ہوں گے، بعض نے کہا وہ ایمان کا نور ہوگا۔ بہرحال وہ نور جو ہوگا وہ اس کے ارد گرد گھومے گا، کیا کہے گا؟ بشرا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اب آدمی پریشان ہے، وہ جا رہا ہے، قبروں سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، آگے کیا ہوگا؟ اس کے دل میں ایک پریشانی ہے، وہ اس کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کہے گا بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے باغات ہیں، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ذالک هو الفوز العظیم، تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اسی دن یوم یقول المنافقون والمنافقات، سارے اٹھیں گے، منافق بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے۔ اب یہ تو تھی مومنین کی حالت، جو مومن تھے ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کا نور پریشان ہی نہیں ہونے دے گا۔ اب جو منافق ہوں گے، جب وہ منافق کیا ہے؟ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن نبی کے دین پر عمل ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، صرف کلمہ پڑھتے رہے۔ جیسے آج ہمارا ماحول گزر رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو ہم نے قائم، اللہ کے دین پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگ جب کھڑے ہوں گے، چلیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف توجہ کرو۔ کیوں؟ منافق ہوں گے، تھوڑا سا چلیں گے، نور بجھ جائے گا، بیٹری ختم، روشنی ختم، اندھیرا۔ انظرونا، ان کو کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہمارے نور کیا ہو چکا ہے؟ بجھ چکا ہے۔ وہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے اس نور کے ساتھ لے چلو۔ وہ کہیں گے قیلا، کہا جائے گا، آواز آئے گی، ارجعو، پیچھے لوٹ جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا، اپنی روشنی کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ یعنی ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ اب دیکھو، اتنا کہنے کے بعد فضوریب بینہم، ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی دیوار بنا دیں گے، بسور لہ باب، ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہے۔ اس ایک معنی یہ ہوگا کہ اس دیوار بنانے میں بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ اگلی آیت میں، کیوں؟ جس آدمی نے یہ پہلے ذہن میں رکھیں، یہی ذہن ہوگا، یہی سوچ ہوگی، رشتہ داریوں کو پہچانتے ہوں گے، سب کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اب جس آدمی نے مجھے پکارا ہے وہ مجھے جانتا ہے۔ اب دنیا میں ہو سکتا ہے اس نے میرے اوپر کیا کیا ہو؟ احسان کیا ہو۔ اب یہ احسان جتلوائے گا، اس احسان جتلوانے کا جو درد ہوتا ہے دل کے اندر سامنے والے کے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اسے کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا۔ آگے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا کیا؟ ینادونہم، اونچی آواز سے کہے گا کہ آج تم مجھے تھوڑی سی روشنی نہیں دے رہے ہو، الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں ساتھ نہیں تھے؟ میں نے تمہارے اوپر وہ احسان نہیں کیا، یہ احسان نہیں کیا، جیسا کہ انسانی فطرت ہے، وہ سارے احسان گنوانا شروع کر دے گا، کہے گا قالوا بلا، تم سچ کہتے ہو، تمہاری ساری باتیں کیا ہیں؟ سچ ہیں، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں، فتنے میں تم نے اپنے آپ کو خود ڈالا تھا، وتربصتم، تم نے اپنے آپ کو روک لیا دین پر عمل کرنے سے، ورتبتم،
تم مشکوک ہو گئے، تم نے شک کیا۔ غرتکم الامانی، اور تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تیری خواہشات نے، کبھی کوئی لالچ، کبھی کوئی لالچ، کبھی کوئی لالچ، اسی لالچ کے اندر تو گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا، کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عیش و عشرت دے دے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، مال ہو، سب کچھ ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں بھئی اب خیر ہے اس پہ، اب اللہ راضی ہے ان پر، 4 بیٹے کمانے والے ہیں، دکان ہے، یہ ہے، کاروبار ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ اس مال و دولت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلما نسو، سنو، ما ذکروا بہ، جو ہمارے ذکر کو کیا کر دیتا ہے؟ بھلا دیتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں اس کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں۔ ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں اس کے لیے، کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اسی لیے کیوں یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ پھر اس کے لیے امدہ، لمبی ڈھیل دی جاتی ہے۔ فطال علیہم الامد، تاکہ لمبی ڈھیل کے بعد قست قلوبہم، اس کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ وہ کہے گا، اسے جنتی آدمی کہے گا، غرتکم الامانیہ، تجھے تیری خواہشات نے کہ اس میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، تاکہ اللہ کا حکم تیرے پاس آ گیا، موت آ گئی تیرے اوپر۔ وغرکم باللہ الغرور، تجھے اس نے اللہ کے ساتھ دھوکا کرنا، تو نے اللہ کے ساتھ دھوکا کیا۔ فالیوم، پھر وہ کہے گا آج تو میں بچ جاؤں گا، میرے پاس مال دولت ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے نا بڑا آدمی پھنس جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی خیر مناؤ، میں نکل جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، دنیا میں جیسے ہمارا ذہن ہے میں پیسہ دے کے نکل جاؤں گا، یہ کر دوں گا، میں اتنے پیسے پھینک دوں گا، میں بچ جاؤں گا، یہ کیس میرا کیا کرے گا۔ فالیوم، آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیہ، کسی چیز کا فدیہ کہتے ہیں ہرجانہ دے کر، پیسہ دے کر جان کو کیا کر لینا؟ بچا لینا۔ آج کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہنمی آدمی کی آنکھیں کھلیں گی ہی اسی وقت۔ یہ سارے دروازے جب بند ہو جائیں گے، اب دیکھو، پہلا دروازہ اسے بلانے لگا، دوسرا میں پیسے سے نکل جاؤں گا۔ اب جب جہنمی کو لے کر جا رہے ہوں گے، ابھی تک اس کا عقل ٹھکانے نہیں آیا، اب جا رہے ہیں اس کو، تکاد تمیز من الغیظ، جب فرشتے اسے لے کر جا رہے ہوں گے، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کو دیکھیں گے، جہنم پھٹ رہی ہوگی غیظ و غضب سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، وہ جو خزائن ہوگا جو لے کر جا رہے ہوں گے فرشتے، وہ دیکھیں گے، یہ جب جہنم کو چیخ و پکار، جہنم کا غضب دیکھیں گے، اس کی ہیبت دیکھیں گے تو یہ ڈر جائیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، آج جو اتنا خوف زدہ ہو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا، ڈرایا نہیں تھا کسی نے؟ الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا کہ اس طرح تمہارے ساتھ ہونے والا ہے؟ کہ قالوا بلا، کیا کہیں گے؟ آج اقرار دیکھو، قالوا بلا، کیوں نہیں ڈرایا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم اس وقت کیا تھے؟ بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ اب یہ حالت زار ہے، اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کیفیت ہونے والی ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا، جہنم میں ڈال دیے گئے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو کیا کریں گے؟ سامنے کریں گے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جیسے ہی دیکھیں گے، ونادا اصحاب النار، اصحاب نار جو ہیں وہ آواز دیں گے، نادا کا معنی تو اونچی آواز سے کسی کو کیا کرنا، بلانا، مقصد یہ کہ کچھ فاصلے پر ہوں گے، نادا
اصحاب النار، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، پانی ہمیں پلا نہیں سکتے ہو، افیضو ہمارے اوپر بہا تو دو تاکہ ہماری پیاس میں کچھ کیا آ جائے، کمی آ جائے۔ یہ وہ حالت ہے، یہ وہ کیفیت، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ رزق وہ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ہاں، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ آج ایک ہماری یہ بھی غلطی ہے، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ کافر وہ ہیں جو ہم نے آج ضرب تقسیم کی ہوئی ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لہٰذا میں مسلمان ہوں۔ میں نے اب اس تقسیم میں اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ میں تو مسلمان ہوں۔ کیوں کہ ہم نے تعریف اور اصطلاح ایسی قائم کی ہے کہ ہم اس میں داخل ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی اصطلاح بنائی ہوئی ہے نا۔ اس لیے اب جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، سنو، بے شک وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، یہاں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد تکذیب کی تو وہ مکذب نہیں ہوں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اگر آج کلمہ پڑھنے کے بعد کذبوا بآیات، جھٹلانا بھی دو طرح کا ہے۔ ایک جھٹلانا یہ ہے میں نہیں مانتا، ایک یہ ہے کہ میں منہ سے تو نہیں کہتا لیکن میں اس پر عمل بھی نہیں کرتا، یہ بھی تو تکذیب ہے نا۔ کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ واستکبروا، تکبر کیا۔ اب دیکھو، نظر انداز کرنا، تکبر کیا۔ جس حکم کو چھوڑا جاتا ہے اس کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جس حکم کی میری نظر میں اہمیت نہیں ہوگی میں اسے ہی تو چھوڑوں گا۔ واستکبروا عنہا، انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ قرآن مجید ہے۔ بڑی امیدیں لگائے پھرتے ہیں نا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ قرآن مجید ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، اور انہیں جنت میں داخل بھی نہیں کیا جائے گا۔ کب تک؟ یہ حتیٰ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کی، کیا بتاتا ہے؟ انتہا بتانے کے لیے آتا ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سم الخیاط کہتے ہیں اس سوئی کے ناکے کو جو سوراخ ہوتا ہے جس سے دھاگا داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں حتیٰ یلج الجمل، حتیٰ کہ جمل کو، اونٹ کو، بڑے اونٹ کو جمل کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اونٹ کو سم الخیاط، اس سوئی کے ناکے سے داخل کریں، اگر یہ کر سکتے ہیں تب کیا ہوگا؟ تب ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں جنت مل سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو جائے، جس طرح یہ ناممکن ہے یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کیا کر دیے جائیں؟ کھول دیے جائیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ضرب تقسیم کی ہے نا، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہ میں قرآن مجید پر نا عمل کر کے بھی کیا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کے اندر داخل کرتا ہوں، تو مجھے بھی تو سوچنا چاہیے۔ یہ ساری آیتیں جو ان کی وعیدات ہیں وہ ہمارے لیے بھی تو ہیں۔